پاکستان کا خیال یہ تھا کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے ہیں، لہٰذا وہ ٹی ٹی پی جو افغانستان میں بیٹھی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا ہونے کا امکان ہے۔ دنیا کی ہم نے تہمتیں برداشت کی کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، دوگلی پالیسی ہماری ہے، خرگوشوں کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں، شکاریوں کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا ایک خاص ریلیشن شپ ہے افغان طالبان تحریک کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی جو طالبان کی تحریک ہے وہ ان کو اپنے علاقے سے نہیں نکالے گی۔ جن کے محافظ ہم بنے رہے تھے، اب ہم ان سے ترلے کر رہے تھے۔ اس ٹیررزم کی روٹس ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں۔ اگر بارڈر بیشتر جگہ لگ گیا ہے تو پھر یہ موومنٹ کس طرح ہوتی ہے؟ امید یہ تھی کہ یہ جنہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اور جن کے خلاف ہمیں بڑی جنگ لڑنی پڑی تھی، کم از کم ان کو تو قابو کر لیا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور کے بازار انارکلی میں ہونے والے دھماکے میں ایک بچے سمیت 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے اور متعدد زخمی ہیں۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات کوئٹہ شورا کوئٹہ میں بیٹھتا تھا، مکانات اور خاندان یہاں رہتے تھے۔ دنیا کی ہم نے تہمتیں برداشت کی کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، دوگلی پالیسی ہماری ہے، خرگوشوں کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں، شکاریوں کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں۔ جن کے محافظ ہم بنے رہے تھے، اب ہم ان سے ترلے کر رہے تھے۔ اگر آپ نے اس قسم کے چیلنج کو میٹ کرنا ہے تو جب تک یہ تمام پارٹیاں گروپس مل کے ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گی، وہ اس قسم کے چیلنج کو آپ میٹ نہیں کر سکتے۔ اس ٹیررزم کی روٹس ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، اس کی وجہ سے جب پریشر پڑتا ہے، جیسا کہ پریشر 2014 سے 2017 تک ضرب عضب چلتا رہا، اس کے بعد رد الفساد پاکستان میں شروع ہوا، تو اس کی وجہ سے بہت سے جو گروپس ہوتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، ان کو ہم سلیپر سیل کے طور پہ وہ خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب کبھی موقع ملتا ہے تو پھر وہ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں اپنی پریزنس دکھانے کے لیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا خیال یہ تھا کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے ہیں، لہٰذا وہ ٹی ٹی پی جو افغانستان میں بیٹھی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کا ایک خاص ریلیشن شپ ہے افغان طالبان تحریک کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی جو طالبان کی تحریک ہے وہ ان کو اپنے علاقے سے نہیں نکالے گی۔ جو پاکستان افغانستان بارڈر ہے تو جو فینس کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس کے اوریجنل پلان کو دیکھیں تو وہ اب تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا، پھر ایک اور ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ صرف بارڈر فینس کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آپ کو ایک مانیٹرنگ سسٹم کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر بارڈر بیشتر جگہ لگ گیا ہے تو پھر یہ موومنٹ کس طرح ہوتی ہے؟ جو باقی ماندہ جگہ ہیں وہاں پہ کب تک مکمل ہوگا؟ اس پہ حکومت ہماری اور سیکیورٹی ادارے خاموش ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اگر اتنے پرسنٹ 94% کی اخبار میں ایک دفعہ خبر چھپی تھی تو 6% رہ گیا ہے، اس کو کتنے سال لگیں گے؟ 5 6 7 10 سال لگیں گے یا وہ 6 مہینے مکمل ہوگا؟ اس کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موومنٹ کس طرح ہوتی ہے اکراس دی بارڈر، اور پاکستان کے اندر ان کے سورسز کیا ہیں؟ ان کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سرحد پار سے اب بھی سپورٹ حاصل ہے ان عناصر کو؟ افغان سرزمین کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ٹی ٹی پی کا جو اصل بیس ہے وہ تو افغانستان ہی ہے نا، وہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں، اور لنکس جو ہے نا، دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ بندہ فزیکلی موو کرے بارڈر کے اکراس، آلریڈی یہاں لوگ موجود ہیں جن کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ وہ ایکٹیویٹ میسیجز کئی طریقے سے بھیج جا سکتے ہیں، میسیج بھیجنے کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہ ہیومن میسنجرز کے ذریعے بھی پیغام جاتے ہیں، تو یہ لنکیجز موجود ہیں۔ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ بھول جائیں کہ کابل کی حکومت ان کی اس سلسلے میں کوئی مدد کرے گی، کوئی واضح مدد کر سکے گی، باتیں کرے گی لیکن واضح مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ان کے آبجیکٹیوز کو شیئر کرتے ہیں
یہ نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن جو ان کا ایجنڈا ہے اور جو ان کی سوچ ہے وہ اوور لیپ کرتی ہے افغانستان کے لیڈرشپ کے ساتھ، افغانستان کی پارٹی کے ساتھ. ٹی ٹی پی یہ دکھانا چاہتی ہے یا دوسری تنظیمیں یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں، پاکستان کچھ بھی کر لے، ہماری اپنی مرضی کی ہم کارروائی کر سکتے ہیں. ہماری امید یہ تھی کہ یہ جنہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اور جن کے خلاف ہمیں بڑی جنگ لڑنی پڑی تھی، کم از کم ان کو تو قابو کر لیا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ ابھی تک وہ ٹی ٹی پی جو ہے موجود ہے، ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ٹی ٹی پی جو ہے ایسے ایکٹ کر رہی ہے جیسے وہ پہلے. سچویشن تھوڑی بدل گئی ہے. جب ٹی ٹی پی نے اعلان کیا تھا اعلان جنگ ریاست پاکستان کے خلاف، تو افغانستان میں امریکی فوجی موجود تھے، ان کے اوپر پریشر تھا، اتنے آزاد نہیں تھے. اب تو وہ پریشر جا چکا ہے، امریکیوں کا کوئی نہیں رہا. اور اب تو پورا کا پورا ہنٹر لینڈ، وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے افغانستان کی، وہ ٹی ٹی پی کے لیے موجود ہے. وہ یہاں سے کچھ کریں اور پھر وہاں جائیں، ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. ہمارا جو فلسفہ تھا افغانستان میں یہ تھا کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ ایکوائر کر رہے ہیں افغانستان میں، اور کس کے خلاف؟ ہندوستان کے خلاف. وہ تو ہمیں ملی نہیں، البتہ ٹی ٹی پی کو اسٹریٹجک ڈیپتھ وہاں پہ مل گئی ہے. اور وہ جو ہے وہ راضی نہیں. وہ تو ان کے ڈیمانڈز ایسے ہیں، قبائلی علاقے جو ہیں وہ پاکستان سے ہٹ جائیں، وہاں پہ ہماری اسلامی ریاست قائم ہو. باڑ کے وہ سخت مخالف ہیں.